حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سکون و راحت چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ دشواریاں۔ ہمارا خطرناک ترین دشمن وہی ہے جو ہماری زندگی میں ایک دوست کا بھیس بدل کر آئے۔ جو بندہ ہر کسی کا دوست ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہوا کرتا، اس سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دلکش چہرے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ اکثر کتاب کے سرورق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ جوانی کی سب سے بڑی علامت جوش نہیں بلکہ ہوش ہے۔ باپ اگر نیچے ہو جائے اور ذلیل کام کرنے لگے تو اسے چھوڑ دینا واجب ہے، مگر ماں کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز میں طاقت اور صلاحیت دی ہے تو اس طاقت کو کبھی بھی انسانیت کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کریں۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو نصیحت کریں۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے، جس مکان میں چاہے رہیں لیکن حق تعالی سے زائل نہ ہو۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالی سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرا ہو جاؤ۔ بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اگر وصال ربانی کی خواہاں ہو تو طریقت اولیاء اللہ کے قدموں پر چلو۔ اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرا برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ عارف وہی ہے جو رہبر ہو، راہرو نہ بنے۔ جوان مرد وہ ہے جو اللہ کے خادموں کا خادم بنے۔ جس نے اپنی ماں کی بے لوث خدمت کی، اس نے راہ حق میں بلند مقام پا لیا۔ عورت اپنے حسن ظاہری پر نازاں نہ ہو، حسن باطن پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان بارگاہ ایزدی میں ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا آپ کو بھول نہ جائے تو کوئی اہمیت والی کتاب لکھ لیں۔ وہ بندہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے جو قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کرے۔ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ 7 دن میں کم از کم ایک اچھی کتاب کا مطالعہ لازمی کرے، کیونکہ اچھی کتاب پڑھنے سے دل کو تسکین اور راحت میسر آتی ہے۔ ہلدی، شہد اور ناریل کے تیل کی روز مالش کرو، جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات پا جاؤ گے انشاءاللہ۔ جس کو خدا کا نام میٹھا لگا اس کا دل مسرور ہے اور وہ خوشیوں سے بھرپور ہے۔ اس کو خوشی ہو جس کی آنکھ شہوات دیکھتی ہے اور اس کا دل شہوات کو نہیں چاہتا۔ انسانی روح آزادی کے لیے بے چین رہتی ہے اور مساوی فوائد بھی اس کو بھی آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اصولوں پر کبھی مفاہمت نہ کریں۔ جن لوگوں نے عظمت اور بڑائی حاصل کی انہوں نے اصولوں پر سختی کے ساتھ عمل کیا۔ سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن علماء دنیا پرست کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک سے اندازہ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ تعلیم انسان کے دل و دماغ میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے
اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین خوش قسمتی حصول علم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ علم جہالت کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے اور حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ علم ہی تربیت کا اولین زینہ ہے۔ ایسا شخص جو زیور علم سے آراستہ نہ ہو، اس سے بہتری اور بھلائی کی امید ناممکن ہوتی ہے۔ ہر بندہ فطرتاً خیر کا طالب ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں۔ نہایت سنگ دلانہ جھوٹ خاموشی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر بقائے دوام کی تمنا نہ ہو تو کبھی کوئی اپنی قوم وطن کے لیے جان قربان نہ کرے۔ اچھا آدمی وہ ہے جس کے اعمال اور حرکتیں اچھی ہوں۔ اچھی اچھی باتیں کرنے والے اکثر بدکار اور برے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے کو اپنا ہمدم کبھی بھی تصور نہ کرو اور اس کی محفل میں مت بیٹھو۔ سینوں کے اندر جلنے والے توحید و ایمان کے چراغ کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بے نیازی کی ہوا انہیں بجھا کر تمہارے ایمان سے خالی کر دے۔ مخدومی اللہ تعالیٰ کی صفت اور خادمی بندوں کی۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی صفت حاصل کرنے کی آرزو کرتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ نفس کو کبھی بھی ریت کی رسی نہ جانو، اس لیے اپنی حفاظت نفس سے مانند حفاظت سانپ کرو۔ دوست الہی کا حال اپنے دل سے جانو، کیونکہ اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے۔ حقیقی حسن کا منبع دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو آنکھوں کی چمک محض دھوکہ نفس ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 10 کا نوٹ لو یا جتنی گنجائش ہو، اس پر 11 بار سورۃ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور رات کو تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ صبح کسی غریب کو دے دیں تو جلد ہی دولت مند ہونا شروع ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ نعمت الہی سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرنا اپنا شعار بناؤ۔ خوبصورتی سیرت ہے کہ ہر دیکھنے والا راضی رہے۔ پیلے دانتوں پر انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لگائیں، 10 منٹ میں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ عورتوں کے لیے باعث ہلاکت 2 باتیں ہیں: سونے کی چمک دھمک سرخی اور زعفران کی زردی۔ جس طرح چاند کے بغیر رات ویران ہوتی ہے، اس طرح علم کے بغیر ذہن ویران اور بیکار ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔